یہ تھی بلند بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کل آپ کے سامنے پیش کیا کہ اول ظہر جو اول زوال سے شروع ہوتا ہے، اس اول زوال سے لے کر غروب تک کا وقت ہے ظہر عصر کی مشترک نماز کے لیے۔ اس میں دو نکتے عرض کیے کہ قضا سنیوں کی اذان پر ہوگی، نہ شیعوں کی اذان پر۔ اس ایک نکتے کو ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ دوسرا، دونوں ساتھ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، اگرچہ کہ بعض مہاراجے الگ پڑھنے کو کہتے ہیں، اور اس میں کچھ ہمارے اپنی طرف سے بیان کرنے والے کچھ الگ پڑھنے کو اتحاد بین المسلمین کے لیے انجام دیتے ہیں۔ جائز تو ہے، لیکن فضیلت یہ کہ اول وقت ہی پڑھی جائے، مغرب کے فوراً بعد عشاء، ظہر کے فوراً بعد جو ہے عصر کی نماز پڑھی جائے۔ اس نکتے کے بعد دوسرا اہم نکتہ یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے ظہر کے بجائے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا بھول کر یا کوئی اشتباہاً ظہر کے بجائے عصر کی نیت کر کے نماز شروع کر دی، بعد میں اس کو یاد ہے کہ ارے اب تو ظہر تو پڑھی نہیں ہے، نہیں پہلے عصر کیسے آ گئے؟ نہیں، یہ تو جو ہے اشتباہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی اور بھول سے اس طرح ہو گیا۔ تو درمیان نماز میں یہ نیت کرے۔ نیت کیا کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو گزشتہ نماز تھی وہ بھی ظہر کی تھی، اب جو پڑھ رہا ہوں وہ بھی ظہر کی، اور آئندہ جو پڑھوں گا وہ بھی ظہر کی۔ یہ تینوں نیت کرے گا۔ گزشتہ جو پڑھ چکا ہوں وہ بھی ظہر کے لیے، اب جو پڑھ رہا ہوں وہ بھی ظہر کے لیے، اور آئندہ جو پڑھ رہا ہوں نماز کے اندر آگے جو نماز کا حصہ پڑھوں گا وہ بھی سب ظہر کے لیے ہوگا۔ یہ نیت دل میں کرے اور وہ پلٹ جائے گا ظہر کی طرف۔ ہاں، کسی بھی رکعت میں، ہاں کہیں بھی پلٹ سکتا ہے، کہیں بھی پلٹ جائے، نیت کر لے کہ میں اب ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور گزشتہ جتنا پڑھا ہے وہ بھی ظہر کا حصہ ہے، اور آئندہ پڑھوں گا وہ بھی ظہر کا حصہ ہے۔ ہاں، نماز تمام ہونے کے بعد یاد آئے تو وہ عصر کی نماز تو کہلائے گی، اب چونکہ غلطی سے پہلے پڑھ لی اس لیے اب بعد میں ظہر کی پڑھ لیں تو بھی کافی ہوگی، یعنی ہاں پھر بھی کافی ہے۔ غلطی سے ہو جائے تو کوئی حرج، جان بوجھ کے اگر کسی نے پڑھی تو نہیں مانی جائے گی۔ جان بوجھ کے کوئی عصر کی نماز پہلے پڑھے ظہر کے بعد میں پڑھے تو وہ عصر والی بات لے رہے، اب ظہر کے بعد پھر ایک اور عصر پڑھنا پڑے گی، یعنی جان بوجھ کے نہیں کرے۔ غلطی ہو گئی تو عصر پڑھ لی، پڑھنے کے بعد جو ہے ظہر کی نماز بعد میں پڑھ لے، کفایت کرے گی۔ درمیان میں یاد آئے تو پلٹنے کی نیت یوں کرے گا، جو پڑھ چکا ہوں وہ بھی ظہر کے لیے، اب جو پڑھ رہا ہوں وہ بھی ظہر کے لیے، اور آئندہ جو حصہ نماز کا پڑھوں گا وہ بھی ظہر کے لیے۔ تب ان تین نیتوں کے ساتھ مل کر کے ظہر کی طرف پلٹنا کہلائے گا۔ مغربین میں، مغرب عشاء میں بھی اسی طرح سے پلٹے، جب تک کہ چوتھی رکعت کے رکوع میں نہیں گیا ہے تب تک پلٹ سکتا ہے وہ۔ یہ تو ہو گئی بات پلٹنے کی۔ اب یہ آخر وقت ہے، فرض کریں ظہر عصر کی نماز کے لیے صرف 3 منٹ بچے ہیں، 3 منٹ، اور 3 منٹ میں تو خالی عصر کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز تو ہوگی نہیں، تو ظہر کی نماز پڑھیں گے یا عصر کی نماز پڑھیں گے؟ کہتے پہلے عصر کی پڑھے، جان بوجھ کے عصر کی پڑھے، اس لیے کہ اگر ظہر پڑھنے جائیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر عصر قضا ہو جائے گی، اور یہ عصر کا مخصوص وقت آخری کہلاتا ہے۔ آخری وقت جو ہے وہ مخصوص عصر کا وقت کہلاتا ہے۔
جس طرح شروع کا مخصوص وقت 3 منٹ جو ہے وہ ظہر کا مخصوص وقت کہلاتا ہے، اس طرح جتنی دیر میں انسان نماز پہلی پڑھ لیتا ہے اتنا مخصوص وقت ظہر کا کہلائے گا۔ کوئی آدمی 5 منٹ میں پڑھتا ہے تو 5 منٹ جو ہے مخصوص ظہر کا وقت کہلائے گا۔ اگر کوئی آدمی 2 منٹ میں پڑھتا ہے تو 2 منٹ مخصوص وقت ظہر کا کہلائے گا۔ اس طرح آخری میں 2 منٹ میں پڑھتا ہے تو 2 منٹ آخری عصر کے لیے مخصوص ہے، 3 منٹ میں پڑھتا ہے تو 3 منٹ آخری جو ہے عصر کے لیے، 5 منٹ میں پڑھتا ہے 5 منٹ جو آخری عصر کے لیے ہے۔ اس میں اگر ظہر پڑھی تو ظہر قضا ہوگی، وہ عصر کی وہ جو ہے ادا نہیں مانی جائے گی، اس لیے پہلے عصر پڑھے تاکہ وہ ادا ہو جائے، وہ قضا میں نہ چلی جائے، اور عصر پڑھنے کے بعد ظہر کو قضا پڑھے، کیونکہ عصر تو کم سے کم جو ہے وقت میں مل جائے یا نہیں، اس لیے آخری بالکل وقت جو رہ جائے اس کے اندر جو ہے وہ بالکل آخری 3 منٹ رہ گئے، اس 3 منٹ میں پوری خالی عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے بس، اور اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر 4 منٹ رہ جائے تو پھر ظہر کی پڑھے گا، اس لیے کہ ظہر کی پڑھنے کے بعد 1 رکعت کا وقت رہ جاتا ہے، اور 1 رکعت کا وقت جو ہے اس میں الحمد و بسم اللہ آ جائے، وہ آغاز سیستہ نہیں کہتے، پھر بھی ادا کی نیت سے عصر کی ہو جائے گی، باقی بھلے قضا کے اندر چلا جائے لیکن پھر بھی ادا کی نیت سے ہو جائے گی، کہ بسم اللہ آ گیا تو وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن آخری 3 منٹ ہے جس میں صرف عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں بس، اس سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے وقت ختم، ایسی صورتحال ہے، تو پھر صرف عصر کی پڑھنا ہے، عصر کے علاوہ ظہر ابھی فی الحال نہیں پڑھنا ہے، ظہر قضا ہونے کے بعد پڑھنا ہے تاکہ کم سے کم 1 نماز تو ہمیں وقت میں مل جائے۔ جی اگر ٹائم 4 منٹ ہے اور اس میں اگر میں پہلے ظہر میں جلدی جلدی پڑھ لوں اور میں اگر عصر اسٹارٹ کروں تو ٹائم کی طرح سے ایسی صورت کے اندر دونوں، یعنی کہ اس صورت کے اندر ظہر پہلے پڑھوں کہ نہیں، ظہر پہلے پڑھیں گے۔ اگر آپ 3 منٹ کے اندر ظہر پڑھ کے خالی پہلی رکعت کا الحمد تک بھی آپ حاصل کر سکتے تو ظہر کی پڑھیں۔ پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ ظہر کے علاوہ کوئی عصر کے علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتے ہیں، یا ظہر کے علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس وقت کی بات چل رہی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر انسان کو چاہیے کہ پہلے عصر پڑھے، جب پتہ ہے کہ ظہر میں سے کچھ بھی نہیں، یعنی عصر پڑھوں گا تو ظہر میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یا ظہر پڑھوں گا تو عصر میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، تو پہلے عصر پڑھے۔ اگر ظہر کے بعد عصر کا کچھ حصہ مل جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بسم اللہ کہتے ہیں، تو پھر عصر کی پڑھیں گے، یعنی ظہر عصر ملا کے پڑھیں گے۔ لیکن اگر عصر میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تو پہلے عصر پڑھیں، عصر پڑھ کے پھر ظہر کو قضا کی نیت سے پڑھیں، کیونکہ وہ تو قضا ہو چکی ہے، نہیں ویسے ہی قضا ہو گئی ہے، آخری وقت میں ویسے ہی قضا ہو جاتی ہے۔ اب ایک نقطہ جو ہے عرض کر رہے ہیں وہ ذرا توجہ رکھیے گا۔ فرض کریں 3 منٹ ہمارے پاس، اور 3 منٹ میں ہم صرف جو عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک چالاکی کی جس کی وجہ سے ظہر عصر دونوں مل گئی۔ وہ کس طرح ہے؟ وہ چالاکی سکھانا ہے آپ کو، ذرا شرعی چالاکیاں ہو، شرعی ہیلہ بازی اور شرعی جو ہے وہ ہوشیاری بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں سیاست اسلامیہ نے۔ تو اس سیاست اسلامی کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آخر وقت میں اگر 3 منٹ ہے آپ ظہر عصر دونوں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے بالکل صرف واجبات انجام کریں، سارے مستحبات چھوڑ، حتیٰ سورہ بھی چھوڑ، تو آپ کی بہت ساری چیزیں کٹنگ ہو جائے گی، آخری میں آپ کو جو ہے ظہر کی 1 رکعت مل جائے گی، نہیں فٹافٹ پڑھنے میں نہیں ہے، وہ آپ اس طرح کریں تو آپ کو ظہر عصر دونوں ادا میں مل جائے گی، اور جو ہے گناہ گار نہیں کہلائیں، اس میں گناہ گار کہلا رہے ہیں، سزا ملے گی، استحقاق عقاب ہو گئے، اس میں کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو ادا میں پڑھ لیا، نہیں کیونکہ آپ نے الحمد پڑھا، سورہ کھا گیا، نہیں سیاست اسلامی کی طرح سورہ کھا گیا، نہیں اور رکوع میں بھی دھڑا دھڑ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا، سجدے میں سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن طمانینہ اطمینان کی کیفیت کو برقرار رکھنا ضروری ہے کہ جو شرائط میں سے اس کو پورا کریں گے، لیکن جس کو کاٹ سکتے اس کو کاٹنے کی کوشش کریں گے، کہ مستحبات کو کاٹیں گے، جتنی بھی فالتو چیزیں وہ سب نکال دیں گے، صرف واجبات کو لیں گے بس، اور اتنی جلدی پڑھیں گے کہ 2 منٹ کے بجائے 3 منٹ کے بجائے جو ہے 2 منٹ میں ہو جائے،
3 منٹ کے بجائے 2.5 منٹ میں ہو جائے، آدھی منٹ میں ہم جو ہے ظہر کی نماز کا کچھ حصہ حاصل کر اور عصر کی نماز کا کچھ حصہ حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں دونوں نمازیں مل جائیں گی۔ اگرچہ کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے آدمی کو، اتنی دیر تاخیر نہیں کرنا، جتنا ہو سکے وقت کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، لیکن آخری وقت رہے گا، اب کیا کریں؟ فرض کریں نیند سے اٹھے، ابھی 3 منٹ ہی ہیں خالی، وضو کر کے دیکھا تو 3 منٹ ہے، تو اب جلدی جلدی جو ہے 2 رکعت پڑھیں گے، واجبات خالی انجام دیں۔ اور یہ واجب کام ہے، یہ مستحب کام نہیں ہے کہ واجب ہے کہ سارے مستحبات کو چھوڑ دو۔ یہاں پر مستحبات کو چھوڑنا خود واجب ہے، سورے کو چھوڑنا بھی واجب ہے، تاکہ وقت کے اندر نماز ہو جائے۔ دیکھیں اتنی جو ہے ہوشیاری ہے کہ وہ ہوشیاری میں بھی واجب کام ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ ہوشیاری جو ہے واجب کام کی ہوشیاری ہے۔ یہ سمجھ ایک آدمی کو خود کو ہونا چاہیے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے وقت میں نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے پوری جد و جہد، پوری طاقت لگا دے کہ تیز ہم تیز پڑھے، لیکن ایسی تیز نہیں کہ رکوع سجود جو سب بیکار ہو جائے۔ طمانینہ اور اطمینان کی کیفیت اور شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیز سے تیز جتنا پڑھ سکتے پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورے بھی چھوڑ دے، تمام مستحبات چھوڑ دے، تمام اضافی چیزیں چھوڑ دے، اور جو جلد از جلد جو ہے 3 منٹ کے اندر 2 منٹ میں ظہر کی نماز پڑھے، یا 2.5 منٹ میں ظہر کی نماز پڑھے، آدھی منٹ کے اندر عصر کی نماز پڑھے، آدھی منٹ میں جتنی عصر کی ہوتی ہو جائے، باقی جو وقت کے باہر چلی بھی جائے وہ ادا کے زمرے میں آ جائے۔ بلکہ آپ کے پاس 2 منٹ ہے صرف، یہ چالاکی سکھا رہے ہیں کہ کس طرح چالاکی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی چالاکیاں جو آخری وقت میں اپنانی پڑتی ہے، کہ 2 منٹ ہے، اس میں 2 منٹ کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ پڑھی اور جو سورہ کو کاٹتے ہوئے کہ خالی ظہر کا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم مل گیا، تو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنے کے بعد ظہر کے بعد عصر کا خالی اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل گیا، تو بھی اس طرح کرنا واجب ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ کرے۔ 2 منٹ میں، 2 منٹ سے چند سیکنڈ پہلے جو ہے وہ عصر کا وقت مل جائے، بس یہ بھی کرنا واجب ہے، اتنی ہوشیاری کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو وہ ہوشیاری والی نماز تیزی سے پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے قضا نمازیں ہماری دیکھی ہوں گی، لیکن جو ہے دیکھنی چاہیے وہ اصل میں کہ کیسے قضا نمازیں پڑھی جاتی، اس میں یہ سکھایا گیا کہ تیزم تیز نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اجزاء و شرائط کے اندر کوئی کمی نہ کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم بات۔ وہ تیز تیز پڑھنے میں اللہ اکبر کرنے میں انسان یوں ہی ہل گیا تو وہ تو جو اللہ اکبر ہی بیکار ہو گیا۔ نہیں، ہلنا نہیں چاہیے بالکل۔ دیکھیں اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے اس اسٹائل میں پڑھنا ہے کہ سیکنڈوں میں جو ہے نماز ہو جائے۔ اگر عام صورت میں پڑھ سکتے ہیں کہ سورہ پوری مکمل سورہ کرتے ہیں، لیکن یہ جیسا میں بتایا وہ عام صورت میں پڑھ سکتے ہیں، عام صورت یعنی کہ عام صورت یعنی کہ وقت بہت ہو اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، عام وقت میں جو ہے وہ سورہ پڑھنا پڑے گا۔ پوری سورہ کے علاوہ جو باقی ہمیں چیزیں پتہ ہے، سبحان اللہ، ہاں، رکوع سجود میں پڑھیں، عام حالات پہ اسی طرح واجبات کی پابندی کرتے ہیں، اس میں حرکت نہیں ہوتی، طمانینہ کی کیفیت میں پڑھتے ہیں اور شرائط پوری ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خالی سورہ پڑھنا پڑے گا عام حالات کے اندر۔ ہاں، صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس ایک مرتبہ نہیں، سبحان اللہ کافی نہیں، ایک مرتبہ پورا پڑھنا پڑے گا۔ اب پوری مکمل پڑھنا ہے، اس لیے کہ قضا میں تو چلا ہی گیا ہے، اب پوری پڑھیں گے۔ ہاں، لیکن پھر بھی اب پورا پڑھیں گے کیونکہ وقت تو ختم ہی ہو چکا ہے۔ ہم تو وقت کی خاطر اس سورے کو کاٹ رہے تھے، اب تو وقت ختم ہو ہی چکا ہے، اس لیے سورہ پڑھیں گے۔ اب سورہ پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ ہاں، اب سورہ چھوڑیں گے تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ وقت تو ختم ہی ہو چکا ہے۔ سورہ چھوڑ دیں کیا؟ الحمد کو واجب کرتے ہیں اور احتیاط واجب قرار دیتے ہیں۔ ہاں،
تو ٹھیک ہے، جو جس ان کی تقلید میں ہے تو ان کے لیے ٹھیک ہے، جو ان کی تقلید میں وہ صرف چھوڑ سکتے ہیں، باقی آغا سیستانی والے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں رجوع کرے اگر فل عالم ان کو مانتے ہیں، فل عالم آغا وحید خراسانی کو مانتے تو نہیں ہو سکتا پھر۔ ہاں اگر نماز کے مسئلے میں ان کو مانتے ہیں آیت الشفیع اور باقی مسائل میں آقا وحید کو مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، کچھ مسئلوں میں اللہ کرتا ہے، کچھ مسائل میں یہ قرار اگر اس مسئلے میں ان کو عالم مانتے ہیں اور اس مسئلے میں آغا شبیری زنجانی کو عالم مانتے ہیں، تو یہ ماننے کا معیار آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اصل اس کے اوپر جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اہل خبرہ کا ہے کہ عالم ہے تو کام چلے گا، آپ کی کوئی نہیں چلے گی نا اس میں۔ ہاں اگر 5-6 افراد کے اندر کوئی عالم دائر ہو تو آقا سیستانی کہتے ہیں ان میں سے کسی کی بھی تقلید ہو سکتی ہے اگر سب برابر ہو۔ ہاں برابر ہو تو یقین نہیں ہے کہ جو ہے ان میں سے کون جو ہے عالم ہے، جی جی تو اس حالت میں بھی اگر ہمیں برابری اہل خبرہ سے معلوم کرنے کے بعد طے ہوگی، ہم اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتے۔ برابری طے کرنے کے لیے اہل خبرہ کے پاس جانا پڑے گا پہلے۔ ارے اصل تو وہی ہے، یہ تو خواہ میں جو ہے تو یہ گویا یہ دیکھا جائے تو بد دیانتی ہے، اصل میں صحیح نہیں ہے۔ نہیں لیا نا، وہ عراق والے تو کوئی لسٹ چھاپتے ہی نہیں ہیں، یہ ایران والے چھاپ رہے ہیں، اور بددیانیت یہ کرے کہ بڑے بڑے مجتہدین کا نام ہی نہیں لیتے وہ لوگ۔ یہ بات نا انصافی والی ہے بالکل۔ ہاں اس لیے کہ یہ اوپن کرے یا نہ کرے، اوپن معیار ہی نہیں ہے اصلاً۔ اہل خبرہ کی لسٹ ساری بیکار ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لسٹ جتنی بھی آ رہی سب فضول ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اہل خبرہ جو اندر سے جو ہے تحقیق کر کے بتائیں گے کہ کون عالم ہے۔ ابھی جو شخصیات کا نام نہیں لیتے، ایک کلی قانون بتا رہے ہیں، ممبر پر جو ہے کلی قانون بتا ہے، شخصیات کا نام جو ہے وہ درمیان میں آنا ایک الگ بات ہے۔ ہاں معلومات کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ لسٹ کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ وہ ایک طرف ہی بات کریں، دوسری طرف عراق والا کو تو نام ہی نہیں لے رہے، اور جو دوسرے جو ہے باقی لوگ ہیں اس کو کسی کا نام ہی نہیں لے رہے، حالانکہ اہل عراق کے مجتہدین زیادہ اعتبار رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا نام ہی نہیں لے رہے کسی کا۔ تو یہ جو ہے ایک بددیانتی ہے ایک قسم کی، تو صحیح نہیں ہے۔ کوئی سرحد کی قید نہیں، عالم کے اندر کسی بھی سرحد کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بات جو ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لسٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جتنی بھی آ رہی ہیں، بہت ساری آ رہی ہیں، بہت سی تو ایسے نام آ رہے ہیں کہ جس میں خود ایران کے جو اچھے بڑے علماء ہیں ان کا نام نہیں آ رہا ہے، جو بیکار علماء ان کا نام آ رہا ہے۔ تو یہ کون سی لسٹ ہو گئی ہے؟ اس لیے کسی لسٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ ساری دنیا کے جتنے بھی مجتہدین و مراجع کو انصاف سے نہیں پیش کریں گے، وہ لسٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خالی ایران کے اندر مرجعیت تھوڑی ہے، عراق کے اندر بھی مرجعیت ہے، دوسرے اور جگہ پہ بھی مرجعیت ہے نا۔ ہمیں انصاف اور حق کے تقاضوں کو پورا کرنا، ہم کسی کے جو نوکر نہیں ہیں، نہیں، ہم جو ہے وہ نائب امام کے نوکر ہیں، حقیقت کے نوکر ہیں، ہم جو ہے کوئی کسی کے بکاؤ مال کی طرف تھوڑی بک جانے والے لوگ ہیں۔ وہ اہل خبرہ سے تحقیق کرنا پڑتی ہے۔ نہیں، اہل خبرہ سے معلوم کرنے سے پتہ چلے گا۔ اہل خبرہ سے نیٹ پر رابطہ کریں، خط و کتابت میں رابطہ کریں، افراد کے ذریعے سے رابطہ کریں۔ وہ پہلے ایک تقریر ہم نے کی تھی اس بات کے اوپر کہ اہل خبرہ اور عالم کی تعیین کیسے ہوتی، اس تقریر میں ہمارا جواب موجود ہے، بہت تفصیلی بات ہے وہ اصل میں۔ اب یہاں پر وہ درمیان میں آ جائے گا تو بات الجھ کر رہ جائے گی ساری، اس لیے ابھی فی الحال جو حقیقت حال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی کہ کسی بھی کوئی لسٹ کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ ساری دنیا کے مراجع کا نام اس کو جو مشخص نہ کیا جائے،
تب تک کسی لسٹ کی کوئی ویلیو نہیں. اہل خبرہ یعنی وہ خود اہل خبرہ ہے کہ نہیں یہ، یا اس کی بات جو ہے وہ مجتہدین کے بارے میں؟ اہل خبرہ جو ہے اس کو وہ لوگ پہچانتے ہیں کہ جو ان کے درسوں میں جایا کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھا کرتے ہیں. وہ سب باتیں ہم نے وہ شروع کے درس میں بیان کیا ہے کہ کس طرح جو ہے اہل خبرہ کو پہچانا جاتا ہے، کس طرح مجتہدین کو پہچانا جاتا ہے. جی درس اسی میں ہوگا کہیں، یہ ہے یوٹیوب میں یا اس میں کہیں ہوگا، تو آپ ڈھونڈیں. ہم نے بتایا کہ اہل خبرہ کی تشخیص اور مجتہدین کی تعیین کس طرح ہوتی ہے، پوری اس کی ڈیٹیل بتائیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کو اگر ہم دونوں کسی طرح بھی حاصل کر سکتے، شرائط و اجزاء کو نماز کو صحیح انجام دیتے ہوئے، تو پوری کوشش کریں کہ دونوں حاصل ہو جائے، چاہے دوسری نماز کا تکبیرۃ الاحرام اور بسم اللہ ہی آ جائے تو بھی کافی ہے. لیکن اگر پتہ چلتا ہے کہ نہیں دونوں حاصل ہو ہی نہیں سکتی، جتنی بھی طاقت لگا لو دو تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر پہلے عصر کو پڑھنا، اور عصر چاہے آپ کو آدھی عصر ملتی ہے تو پہلے عصر کو پڑھنا. آدھی کیا، خالی بسم اللہ عصر کا ملتا ہے پھر بھی عصر پڑھنا ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ کو وقت میں عصر مل رہی ہے، اور پھر ظہر کی قضا انجام دینا ہے. دیکھا آپ نے اصل نقطہ اور ٹیکنیکل پوائنٹ جو شرعی تھا وہ آپ کو سامنے پیش کرنا تھا کہ یہ دین بڑا لچکدار ہے، ایک دم جامد ہو کر نہیں رہ جاتا کہ ایک دفعہ جم جائے تو بس اس سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا. جیسے وہ پٹھان کا واقعہ کہتا بھائی 20 سال پہلے پوچھا کہ بھائی کتنی عمر ہے، کہا 20 سال. 20 سال کے بعد پوچھا کتنی عمر ہے، کہا 20 سال. کہا وہ پہلے 20 سال کے بعد پھر بھی 20 سال. کہا پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے، وہ کوئی ہلنے کا نام نہیں لیتا. تو ایسا نہ ہو جائے، جم کے نہیں رہنا ہے. جیسے حالات ہو، جس طرح کی کروٹیں بدل رہی ہو، اس طرح کے شرعی مسئلہ بھی بدلتا ہے. اسی لیے لوگ جو ہے مولویوں سے مسئلہ پوچھتے اور گھبراتے کہ مولوی جو ہے اسے کوئی مسئلہ پوچھیں ایسا جلیبی کی طرح گھمائیں گے کہ گھومتے ہی رہ جائیں گے، چکرا جائیں گے، کریں تو کیا کریں. لیکن وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہوا کرتے تھے، ٹیکنیکل پوائنٹ جو اس کو سیکھنا ضروری ہے. جیسے امام تقی علیہ السلام سے جو ہے یحییٰ ابن اقسم نے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرے تو کیا کفارہ ہوگا، تو امام علیہ السلام نے 34 شقیں بیان کر دی. وہ خود حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے نکل کر کے آ گئے. تو ہر ایک کے اپنے جو شرعی مسئلے ہوتے ہیں، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. ایسے جو کلاسیکل علم ہے ایسے نہیں کہ ہر ایک کا ایک سیدھا جواب ہے. لچکدار چیزیں ہر ایک کی جو حالات کو دیکھ کر جو ہے مسئلے کے جواب دیے. اب کوئی پوچھتا ہے بینک کے اندر جو ہے وہ بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے، تو اس کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ کون سا بینک ہے، وہ کون سا بینک ہے، یہ کافر بینک ہے یا جو ہے گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ بینک ہے یا پرائیویٹ بینک ہے. اور پھر بینک کے اندر بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. سیستانی کا الگ فتویٰ ہے، خوئی کا الگ فتویٰ ہے، خمینی کا الگ فتویٰ ہے. دونوں کی جو ہے شیئر پروفٹ آئے گا تو پروفٹ کا کیا کرنا ہے. تو خالی ایک مسئلے کے پیچھے بہت ساری شقیں ہوتی ہیں. آدمی کو تفصیل بتانے تو گھبرا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو کیا ساری شقیں نکال کے بیٹھ گئے، ہم تو جو حیران ہیں باپ ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں تو پیچیدہ کر رہے ہیں. تو پیچیدہ نہیں کر، ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو یہ ٹیکنیکل علم ہے اور بڑا کلاسیکل علم ہے، اس لیے بہت لچکدار چیزیں ہوا کرتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں مولوی اپنی طرف جو ہے ہر مسئلے کو پھیر نہیں لیتا، وہ اصل میں جو ہے شرعی مسئلے جانتا ہے، وہ شرعی تقاضے کے حساب سے عمل کر رہا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتہ اس لیے وہ سمجھتے کہ آپ سارے مسئلے ہم اپنی طرف پھیریں، نہیں، وہ مسئلے جانتا ہے اس لیے اس کے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو نہیں مسئلے پتہ تو سمجھ لے کہ آپ اپنی طرف لے کر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو ہے دیندار علماء شرعی مسائل کے حساب سے عمل کرے تو عوام اس کو جو ہے سمجھتی کہ غلط کرے، کہ وہ اپنی طرف مسئلے کو پھیلے. نہیں، وہ شرعی اعتبار سے اپنے حساب سے بالکل صحیح ہوا کرتے ہیں. غلط فہمی خود عوام کو ہو جایا کرتی ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.